بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور ہم انہیں ان کے عملوں سے بڑھ کر کے بدلہ عطا کریں گے۔ سورہ العنکبوت ہی کی آیت نمبر 2 یعنی تھوڑا سا پہلے فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں، یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، بس اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے۔ صرف لوگوں کے آمنا کہہ دینے سے کیا ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ وہم لا یفتنون، اور ان کو ہم آزمائیں گے نہیں۔ مطلب آمنا کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ آمنا کے بعد پھر اس کے تقاضے شروع ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا بھی ضروری بنتا ہے، اور ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم آمنا کہنے والوں کو آزماتے ہیں، امتحان سے گزارتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ کار نیا نہیں ہے، بلکہ اسی سورہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، آزمائش میں ڈالا تھا، امتحان لیا تھا کہ اللہ جانے الذین صدقوا، کہ ان میں کون سچے ہیں، سچوں کو جانے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ کہ وہ یعنی اللہ جھوٹوں کو جانے۔ سچوں اور جھوٹوں میں فرق کرنے کے لیے ہم تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش و ابتلا میں ڈال کر کے آزماتے رہے ہیں، اور تم بھی یہ نہ خیال کرو کہ تم نے آمنا کہہ دیا اور بس، نہیں، بلکہ ہم تمہیں بھی آزمائشوں سے، امتحانوں سے گزاریں گے، یہ پرکھ کرنے کے لیے کہ تم اپنے ایمان میں واقعی سچے ہو۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ ہم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ کیا وہ لوگ جو سیئات کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ ان یسبقونا، کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے۔ ساء
ما یحکمون، برا وہ فیصلہ کرتے، یعنی یہ فیصلہ ان کا برا ہے، غلط ہے کہ وہ جرائم کریں گے بھی اور ہماری پکڑ سے بھی بچ جائیں گے۔ آیت نمبر 7 جس کو میں نے شروع میں تلاوت کیا، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہ مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِی كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ان کے عملوں سے بڑھ کر کے بدلہ دیں گے۔ آیت نمبر 4 میں سیئات کا ذکر کیا اور آیت نمبر 7 میں صالحات کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے آیت نمبر 2-3 میں بتایا کہ ایمان لانے کے بعد تمہاری آزمائش ہوگی، یہ فرق کرنے کے لیے کہ تم واقعتاً ایمان میں سچے ہو، یا یہ کہ تم ایمان محض زبان سے لائے ہو، تم اس کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتے ہو اور تم جھوٹے ہو۔ یہ کہنے کے بعد پھر سیئات کا ذکر کرنا اور پھر صالحات کا ذکر کرنا، یہ صاف بتاتا ہے کہ سورہ العنکبوت کی ان آیات میں سیئات، مشکلات و مصائب میں گرنے کے بعد ایمان پر قائم رہنے اور کھڑے رہنے کی بجائے ایمان سے یا ایمان کے تقاضوں سے منہ موڑ لینا بنتا ہے، سیئات بنتا ہے، اور صالحات ایمان لانے کے بعد ہر طرح کے حالات، مشکلات، مصائب میں گر جانے کے باوجود بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہنا، سچائی پر قائم رہنا، سچائی پر ڈٹے رہنا، یہ اعمال صالحہ قرار پا رہا ہے ان آیات کی روشنی میں۔ میں پھر کہوں کہ ایمان کے بعد آزمائشوں میں ایمان کے تقاضوں کو نظر انداز کر دینا، اس کو سیئات، گناہ، جرائم کہا جا رہا ہے، اور ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر پورا اترنا اور ان پر اڑ جانا، ڈٹ جانا، ان کو صالحات یعنی نیکی کہا جا رہا ہے۔ آج ہم جس دنیا میں بس رہے ہیں، بندہ مومن مشکلات کا شکار ہے، وہ ایمان پر قائم رہے، وہ ایمان کے تقاضوں پر پورا اترے، وہ سچائی پر رہے، وہ انصاف پر رہے، وہ سچ بولے جو ایمان کے تقاضے ہیں۔ اس کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، ہر طرف دبو ہی دبو ہے، پریشر ہی پریشر ہے، طاقتوروں نے معاشروں کو بلکہ ملکوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، اور یہ دباؤ معاشی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے۔ یہ سب بندہ مومن کو آزمائے جانے کی صورتیں ہیں۔ اس دباؤ اور اس پریشر کے باوجود جس کا شکار آج بندہ مومن ہے،
بندہ مومن کو آزمایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان اور اس کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ اگر ان تقاضوں پر پورا اترتا ہے، انصاف پر رہتا ہے، اصول پر رہتا ہے، سچائی پر قائم رہتا ہے، سچائی کا ساتھی بنتا ہے، تو وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے۔ اور اگر ان مشکلات کو اور ان معاشرتی، معاشی و سیاسی دباؤ کو دیکھ کر کے ایمان کے تقاضوں سے پھر جاتا ہے تو وہ اس آزمائش میں پورا نہیں اترتا۔ اگر وہ ایمان کے تقاضوں پر ان آزمائشوں کے باوجود قائم رہتا ہے تو اسی کو عمل صالح کہا جا رہا ہے، اور اسی کے بدلے میں فرمایا کہ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، انہی لوگوں کے جو ان مشکل حالات میں بھی ایمان پر، ایمان کے تقاضوں پر، انصاف پر، اصول پر اور سچائی اور سچوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان لوگوں کے ہم گناہوں کو معاف کر دیں گے، مٹا دیں گے، اور ہم انہیں ان کے عملوں سے بڑھ کر کے بدلہ عطا کریں گے۔ گویا کامل مومن وہی ہے کہ جو مشکل ترین حالات میں بھی ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر، سچائی پر، انصاف پر، اصول پر قائم رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، اور اسی کے بدلے اللہ کے ہاں رکھے گئے ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم کی سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 7 میں مذکور ہوئے۔ وسلام۔